السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل۔ اگر ہم پاکستان میں بات کر رہے ہیں ایجوکیشن کی یا پیرنٹنگ کی، ایجوکیشن کے اوپر تو پاکستان میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، جس طرح کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، جو کریکولم پڑھایا جا رہا ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، لیکن پیرنٹنگ کے اوپر ابھی بات ہو رہی ہے، لیکن اس طرح بات نہیں ہو رہی جس طرح بات ہونی چاہیے۔ تو جو آج کے ہمارے جو خاص مہمان ہیں، یہ ڈائریکٹر ہیں فاؤنڈیشن آف افیکٹو ایجوکیشن اینڈ لرننگ کے۔ پاکستان میں ایجوکیشن اور پیرنٹنگ کے اوپر بہت زیادہ یہ کام کر رہے ہیں انجینئر نوید قمر صاحب۔ نوید صاحب، فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس انٹرویو کے لیے ٹائم نکالا۔ تھینک یو ذیشان۔ نوید صاحب، انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں، ہماری آڈینس کو اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا اسٹڈی کریئر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ فارمل ایجوکیشن کی بات کروں تو میں نے یو ای ٹی لاہور سے سول انجینئرنگ کی، پھر کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا، اور پھر کراچی ہی میں مجھے ایسے مینٹور ملے کہ جن سے میں نے بہت ساری ٹریننگز، ورکشاپس وغیرہ لی، اور پھر میرا رجحان آہستہ آہستہ اس طرف بنا۔ خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کیٹ کے نام سے وہاں ادارہ ہے، وہاں میں نے ایم بی ایجوکیشن لیڈرشپ بھی کیا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو اصل کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس دی جائے، اور خاص طور پہ لوگوں میں خاص طور پہ جو پیرنٹنگ کے مسائل ہیں، کیونکہ کچھ عرصہ جو ہے میں جب کام کرتا رہا ہوں، اداروں میں کام کرتا رہا ہوں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ٹرائنگل اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی کہ جب تک ہم پیرنٹس کے اوپر کام نہ کریں۔ تو خیر، میں نے پھر کراچی میں بہت سارے لوگوں سے سیکھا، میرے بہت بڑے بڑے استاد ہیں جن سے میں نے باقاعدہ فارمل ورکشاپس لی، صرف ورکشاپس نہیں لی، باقاعدہ کورسز لیے، ٹریننگ آف دا ٹرینرز کے کورسز لیے، اور وہ اس وقت ماشاءاللہ اچھے بڑے نام ہیں جو کام کر رہے ہیں۔ اور یہ سفر میرا ابھی تک سیکھنے کا جاری ہے۔ آج بھی مجھے کہیں موقع ملتا ہے تو میں سیکھنے کے لیے پہنچ جاتا ہوں کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی، یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے پروفائل کا آدمی ہو، میں ایک راہ چلتے بندے سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بالکل، لرننگ از اے پروسیس۔ بالکل سر، میں آپ کی انسپریشن پوچھوں کہ ایجوکیشن اور پیرنٹنگ پر آپ کام کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے انسپریشن کیا ہے ابھی؟ دیکھیں، جو میں نے حالات دیکھے اپنی ایجوکیشن سسٹم کے، کہ مثال کے طور پہ بچے ڈگریز لے رہے ہیں لیکن ان میں پرابلم بہت زیادہ ہیں۔ میں نے بہت ساری یونیورسٹیز میں جا کے، یہاں اسلام آباد میں نے ایئر یونیورسٹی میں، فاسٹ میں، اور بہت ساری یونیورسٹیز میں لیکچر دیے، تو میں ایک سوال جو ہے نا اسٹوڈنٹ سے ضرور میں کرتا تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ اس یونیورسٹی میں آئے ہیں تو آپ، اور جس ڈپارٹمنٹ میں آئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ اس یونیورسٹی یا اس ڈومین میں جب آپ ڈگری لے رہے ہیں تو یہ آپ کا پرسنل ڈیسیژن ہے، یا آپ میڈیا سے متاثر ہو کے آئے ہیں، یا والدین نے کہا ہے کہ میرا خواب تھا کہ تم یہ بنو گے۔ تو آپ بلیو کریں کہ 99% لڑکے اور لڑکیاں جو ہے نا، وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشن نہیں تھا، ہم نہیں چاہتے تھے، ہم تو کچھ اور زندگی میں چاہتے تھے۔ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ جو ہے نا، یعنی اتنا اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں، اور وسائل بھی حکومت پاکستان کے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی منزل کی طرف مطلب جا رہے ہیں جو ان کا اپنا فیصلہ نہیں ہے۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ یہ فیصلہ کرنے والی قوت کون سی ہے؟ تو ایک فیصلہ کرنے والی قوت تو وہ والدین ہیں کہ جو شروع سے ہی بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے بارے میں فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھی تم نے زندگی میں کرنا کیا ہے، بلکہ ایک کان سے اذان دی جا رہی ہوتی ہے تو دوسرے کان میں کہا جا رہا ہوتا ہے بیٹا میں تو ڈاکٹر نہیں بن سکا، لیکن تمہیں جو ہے نا ڈاکٹر بننا ہی پڑے گا۔ تو وہیں سے یہ پرابلم اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں صرف یونیورسٹی نہیں، بلکہ یونیورسٹی کے بعد جب لوگ جاب کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں، تو میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو آج کے بعد میں وہ کام کروں گا جو میں چاہتا تھا۔ تو یہ وہ المیہ ہے جو میں نے دیکھا کہ جس پر مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اس ایریے پر کام کروں۔ نوید صاحب، آپ ابھی کس مشن پہ کام کر رہے ہیں؟ پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ آپ کوئی پروجیکٹ رن کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہماری آڈینس کو تھوڑا سا بتا دیں۔ ہاں، ایک تو یہ ہے کہ ایک 3 مہینے کا کورس میں نے ڈیزائن کیا، دی آرٹ آف پیرنٹنگ کے نام سے، ٹھیک ہے، اور یہ 36 آورس کا کورس ہے، اور ونس ان اے ویک میں کلاس لیتا ہوں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے،
اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف دونوں ہی اس کلاس کو اٹینڈ کریں. بلکہ جو نیو کپلز ہیں جو ابھی پیرنٹ نہیں بھی بنے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ میں جب ینگسٹر سے بات کرتا ہوں، یوتھ سے بات کرتا ہوں، تو میں کہتا ہوں تم اپنی منگیتر کو بھی کروا دو، جس سے تمہاری شادی ہونے والی ہے، تم اس کو بھی کورس کرواؤ. کیونکہ کل آپ پہلے تو آپ ہسبینڈ وائف بنیں گے، تو ہسبینڈ وائف ہمارے ہاں بننے کے لیے کیا، یعنی ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ زندگی کے ایک بہت ہی اہم ترین رول میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ آپ کی زندگی کا بہت ہی اہم موڑ جو ہے نا وہ آ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا ہسبینڈ کسے کہتے ہیں یا ایک اچھی وائف بننا کسے کہتے ہیں. اور پھر جب 1-2 سال کے بعد پہلا بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے تو پھر ہمارا اسٹیٹس جو ہے نا وہ مدر اور فادر کا ہو جاتا ہے. تو پھر ہم وہ پیرنٹنگ کیسے کریں گے؟ تو عام طور پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اچھا جیسے ابا نے کیا تھا ویسے میں کروں. بیگم سوچ رہی ہوتی ہیں جیسی میری اماں نے کیا تھا ویسا میں کروں، یا کچھ تھوڑے سے کوئی ڈرامے دیکھے، کوئی ناول پڑھے یا میڈیا میں دیکھا. تو اس طرح جو ہے نا جس کو کہتے ہیں ہٹ اینڈ ٹرائل، کچھ کر لیا، کچھ ٹھیک ہوا، کچھ صحیح نہیں ہوا، بس وہ اس طرح کر کے پیرنٹنگ جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ میرا کورس ہے جو 3 مہینے کا کورس ہے، اور اس 3 مہینے کے کورس میں میں بچوں کی لرننگ کیسے ہوتی ہے ایکچولی، اور بچوں کو اللہ تعالیٰ نے پوٹینشیل کیا دیا ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی ایک بگر پارٹ یہ ہوتا ہے ہماری ٹریننگ کا کہ آپ بچے کو سمجھنے کی کوشش کریں، بچے کو آبزرو کریں، اور اس آبزرویشن کے نتیجے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ سیکھ کیسے رہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کا رول کیا ہے. آپ کا رول جو ہے وہ آپ ایک پاورفل اتھارٹی کے طور پہ آپ کا رول ہے، یا آپ کا رول ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پر ہے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بچے کو. ٹھیک ہے، تو بچے کو سمجھنا، پھر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اور پھر دونوں جو ہے نا ہسبینڈ وائف وہ ایک پیج کے اوپر ہو. یعنی ایک ان کی پالیسی ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابا کچھ فرما رہے ہیں تو اماں، جب ابا گھر پہ نہیں ہے تو اماں کہہ رہی ہیں کہ بیٹا جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں یہ بات ہے، تمہارے ابا کا تو دماغ خراب ہے. ٹھیک ہے، تو یا جو ہے نا وہ ابا کہہ رہے ہیں کہ بھی جو ہے نا یہ بچے تو بیگم کی طرف زیادہ ہو گئے ہیں، یہ اس کو تو میں کس طرح ان کو اپنی طرف کروں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی ایک پیرنٹنگ پالیسی ہونی چاہیے، دونوں مل کے اس کے اوپر کام کریں. تو اس میں ہم ہسبینڈ وائف ریلیشن شپس کے اوپر بھی اچھا خاصا کام کرواتے ہیں. اور پھر کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیا کمیونیکیٹ کرنا ہے، یعنی بچوں کے ساتھ ہم کیا بات کرتے ہیں تو تب وہ بات ان کے دل میں اترتی ہے، یا اس کو وہ فیل کیسے کرتے ہیں، یا رسپونڈ کیسے کرنے ہیں. تو کمیونیکیشن سکلز کی بھی ہم کچھ ایکسرسائزز کرواتے ہیں پیرنٹس کو. اور اس کے علاوہ جو بچوں کی نیڈز ہوتی ہیں اس پہ ہم کام کرواتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک لیکچر ہی ہمارا چل رہا ہوتا ہے، بلکہ ہر ہفتے جو ہے وہ ہم ایکٹیویٹیز دیتے ہیں، زبردست سرگرمیاں دیتے ہیں کہ اس ہفتے آپ نے یہ سرگرمی کرنی ہے. اور اس سرگرمی کو پھر وہ کلاس میں آن لائن، اب تو چونکہ کووڈ کے بعد سے آن لائن ہی ہم کورسز کروا رہے ہیں، تو وہ اس پہ بات چیت کرتے ہیں کہ ہم نے بچے کے بارے میں کیا آبزرو کیا. اس مرتبہ بچے مثال کے طور پہ ہم یہ پریکٹس کرواتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کتنی بار اپنے بچے کو نو بولتے ہیں. نو، نہیں کرو، نہیں کھاؤ، نہیں 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 نہیں. تو والدین کہتے ہیں کہ ہم تو دن میں سینکڑوں مرتبہ کہتے ہیں، بلکہ ہمارا ہر جملہ ہی نو سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ اس نو کا نیگیٹو امپیکٹ کیا آتا ہے، اور اب آپ نے اس نو کو کم کرتے کرتے سارا دن میں جو ہے وہ آپ نے شاید ایک نو بھی بولنے کی ضرورت آپ کو نہ پڑے. تو پھر وہ ہم اس نو کا متبادل کیا ہے، آپ نو سے جملہ سٹارٹ نہیں کریں گے، آپ کیسے بچے سے بات چیت کریں گے. تو یہ پھر اگلے ہفتے سرگرمی آ رہی ہے، نہیں ہوا تو اسے اگلے ہفتے پھر اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تو اس طرح کی چیزیں مثال کے طور پہ ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ کے اوپر ہم ایکٹیویٹیز دیتے ہیں کہ اپنی جو ہے نا وہ آپ اپنی اہلیہ کی 10 خوبیاں جو ہے نا وہ اس ہفتے نوٹ کریں. ٹھیک ہے، اور ہسبینڈ جو ہے اور وائف جو ہے نا وہ اپنے ہسبینڈ کی نوٹ کریں اور پھر ایک دوسرے سے شیئر کریں اس کے نتیجے میں آپ کو کیا فیل ہوا. بجٹ آپ کیسے بنا رہے ہیں آپس میں مل کے، یا آپ خود بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدین بچوں میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. یوں سمجھ لیں کہ جیسے گھر میں جو اماں ہیں وہ ماسی بنی ہوتی ہیں ہر وقت. ٹھیک ہے، ابا جی جو ہے نا ان کا یہ ہے کہ بس میں نے تو کمانا ہے اور لا کے اس میں دے رہا ہوں.
یا وہ دونوں جو ہے نا اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں اپنے بچوں کا فیوچر بنانے میں. تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ مٹا دیں بچوں کی خاطر. آپ اپنے پہ توجہ کریں، اپنی ہیلتھ پہ کام کریں، اپنی انٹلیکچوئل گروتھ کے اوپر کام کریں، اپنی ایموشنل گروتھ کے اوپر کام کریں، اور آپ بچوں سے بیونڈ سوچیں، بچوں سے بیونڈ سوچیں. اور آپ ان کو اپنی اس فکر میں ہی اپنے آپ کو نہ گھلا دیں کہ میرے بچوں کا بنے گا کیا. اس سے علاوہ بھی بہت بڑی دنیا ہے. تو جب آپ ایموشنلی بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا میرا کام تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور باقی تو میری ذمہ داری نہیں بنتی، اور شروع سے ہی بچوں کو ڈیسیژن کرنے کے ہم جب مواقع دے دیتے ہیں، اور تو تب پیرنٹنگ جو ہے نا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہماری کچھ سرگرمیاں وغیرہ وہ چلتی رہتی ہے. ایون کہ کورس کرنے کے بعد بھی ہم یہ ایک سہولت دیتے ہیں کہ اس میں مزید کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہیں. تو یہ ایک میرا بیسک 3 مہینے کا کورس ہے. پھر 3 مہینے کا اس سے اگلے لیول کا کورس ہے جس کو میں ایگزیکٹو کورس کہتا ہوں، کہ جو لوگ 3 مہینے کا کورس کر لیتے ہیں تو وہ اگلے کورس میں شامل ہو جائیں. تو یہ 6 منتھ کا تقریباً یہ ایک بن جاتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پھر پیرنٹس اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ وہ اپنے بچوں کے مینٹور بھی بن سکتے ہیں، اور گھر جو ہے نا وہ ایک لرننگ انوائرمنٹ میں ڈھل جاتا ہے. پرفیکٹ. نوید صاحب، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے ایکسپیرینس کے مطابق پاکستان میں پیرنٹنگ کو لے کے ابھی کیا کیا چیزیں لیک کر رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو وہی ہے کہ ہم اس کو کوئی ایشو ہی نہیں سمجھ رہے کہ مجھے اگر ایک پیرنٹ بننا ہے تو اس پیرنٹ بننے کے لیے مجھے کیا کوالیفیکیشن درکار ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹیٹس پیرنٹنگ کا بہت بڑا ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. جی. تو ایک دم آپ کو اسٹیٹس اتنا بڑا، جیسے ہی آپ کے گھر میں ڈیلیوری ہوئی تو جنت آپ کے قدموں کے نیچے آ گئی، اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. تو یہ جو اسٹیٹس آپ کو مل رہا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو اس اسٹیٹس کی آپ کوالیفیکیشن آپ نے صرف اس طرح ہی حاصل کی ہے کہ بس ایک بچہ پیدا ہو گیا ہے تو بس آپ کوالیفائی کر گئے. ٹھیک ہے، یہ کوالیفیکیشن تو مطلب کہ بھی جانوروں میں بھی ہوتی ہے کہ بچے پیدا ہو ہی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی جو کوالیفیکیشن ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم یہ گول طے کریں کہ میں پیرنٹ کیوں بننا چاہتا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میں اپنے بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، تیسری بات یہ کہ میں خود اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی کہ خود میں ایک کیسا یعنی ایک پیرنٹ بننا چاہتا ہوں. تو اس کے جو چیزیں ہیں نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھی ان پہ کام نہیں کیا جاتا. عام طور پہ شادی کی تیاری پہ 10-20 لاکھ روپے خرچ کیا جا رہا ہے، کپڑوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، جوتوں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور خرچ کیا جا رہا ہے بارات کو بلانے پہ، مینیو سیٹ ہونے پہ. شادی ہال کے اوپر 3 مہینے ڈیٹ نہیں مل رہی تو اس پہ کیا جا رہا ہے. 2 سال سے شادی کی تیاری چل رہی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ 20 لاکھ روپے یا 30 لاکھ روپے اس پہ خرچ کر رہے ہیں تو آپ زندگی ایک نئے رول میں داخل ہونے لگے ہیں. تو اس میں سے 1 لاکھ روپیہ جو ہے نا وہ آپ اس بات پہ بھی خرچ کر لیں کہ آپ کیا واقعتاً ایک اچھے ہسبینڈ ہیں. کیونکہ جس طرح پاکستان کے اندر طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، بہت جلدی کانفلکٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بہت ہی پرابلم ہو رہا ہے، یا زندگی چل تو رہی ہے لیکن بہت ہی پرابلمیٹک طریقے سے چل رہی ہوتی ہے. تو وہ کیا ہے کہ وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ چیزیں ان موضوعات پہ بات چیت ہی نہیں ہوئی کہ بھی ہم کسی انسان کے ساتھ زندگی گزارتے کیسے ہیں، ہمیں کیسے کسی انسان کے جو اس کی کمزوریاں ہیں ان کے ساتھ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہوتی ہے، اپنی اسٹرینتھس کو کیسے بڑھانا ہوتا ہے، یا جو اپنا پارٹنر ہے اس کو ہم کیسے گرو کر سکتے ہیں، اور ہم ایک اپنے پارٹنر کی مدد کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میرا پارٹنر جب تھا تو وہ اس سٹیج پہ تھا جب شادی ہوئی تھی، تو میں اس کو چاہوں تو گرو بھی کر سکتا ہوں. صرف یہی نہیں ہے کہ وہ صرف کچن کے کام ہی کریں، صرف کپڑے ہی دھوئیں اور گھر کی صفائی کریں. انٹلیکچوئل گروتھ پہ ہم کام نہیں کر رہے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹنگ کے ایشوز میں پہلا ایشو تو یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں سمجھتے کہ مجھے اپنی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہے نا یہ ہمارے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور میرے پاس اتھارٹی ہے، اور اب مجھے اپنی اتھارٹی جو ہے نا اپنے بچوں پہ 100% استعمال کرنی ہے اور طاقت کا استعمال کرنا ہے. تو اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ بچے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ میرا 100% اوبیڈینٹ ہو. نہیں، اوبیڈینٹ بچہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس سے بڑی باتیں ہیں جو سمجھنے کی ہے.
ہماری جو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بچے کو جو کہیں ویسے کریں اور جیسا ہم کہیں ویسا ہی وہ ڈھلتا چلا جائے. تو انسانوں کے بچے ایسے نہیں ہوتے. یہ کوئی میٹیریل نہیں ہے کہ جب آپ نے جس کو مولڈ کیا اور اس طرح ڈھل گیا اور بن گیا. انسانوں کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور پھر ان کو بھی پہلے بکریاں چروائیں اور ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں. بکری چرانا جو ہے نا وہ بہت ہی ایک نازک کام ہے. آپ اس کو مار نہیں سکتے, ہڈی ٹوٹ سکتی ہے, اور وہ ایک بکری کو آپ اندر کرتے ہیں تو دوسری باہر نکل جاتی ہے, اس کو اندر کرتے ہیں تو تیسری باہر نکل جاتی ہے. تو جب ایک پیغمبر 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال بکریاں چلا رہے تھے تو اس کے اندر اتنا تحمل پیدا ہو جاتا ہے کہ اب اسے کہا جاتا ہے کہ اب تم انسانوں کے پاس جاؤ اور جا کے اب ان کی تربیت کرو اور ان کو گائیڈ لائن دو. آخری بات میں یہ کر دوں کہ ہم نے ایک طے کر لیا ہے کہ میرے بچے کو یہ بننا چاہیے. تو ہم یہ کیوں طے کر رہے ہیں کہ میرے بچے کو یہ بننا چاہیے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بنا کے بھیجا ہے اور ہم اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس کو اس راستے پہ چلانے کے لیے ہمیں اس کو جو ایک ضرورت ہے کہ ہم اس کو سہولت دیں. ہمارا کام صرف یہ ہے, اپنے بچے کو آبزرو کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا اسٹرینتھ اس کو دے کر بھیجی ہے, بس ہمارا کام وہ ہے. تو یہ چند ایک چیزیں. نوید صاحب, آپ کے پاس پیرنٹس آتے ہوں گے تو بچوں کے مسائل لے کے آتے ہوں گے. اگر میں پوچھوں کہ مین کون سے ایشوز ہیں جو چلڈرن سے ریلیٹڈ آپ سے شیئر کرتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے, بات نہیں مانتا. کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ یعنی وہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی ایسا ریموٹ کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دوں, جب وہ جائیں تو میں کہوں گا کہ جب آپ یہ بٹن دبائیں گے نا تو آپ کا بچہ بیٹھ جائے گا, اور یہ بٹن دبائیں گے تو کھڑا ہو جائے گا, یہ بٹن دبائیں گے تو کھانا شروع کر دے گا, یہ بٹن دبائیں گے تو اسکول جانا شروع کر دے گا, یہ بٹن دبائیں گے تو یہ ہوم ورک کرنا شروع کر دے گا. تو وہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا ٹپ دے دیں کہ بچہ بات مانے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. انسانوں کا بچہ ہے نا, تو آپ انسانوں کو ایسے کنٹرول نہیں کر سکتے جس طرح ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا وقتی طور پہ تو بچے کنٹرول ہو جاتے ہیں, لیکن جیسی ان کو آزادی ملتی ہے تو پھر وہی کرتے ہیں کہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یا دوسرا والدین کا یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بھی خیر اسی کا ایک ریلیٹڈ یہ ہے کہ ضد کرتا ہے, وہ بھی بات نہ ماننے کے اس میں ہی ہوتا ہے. تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سنتا نہیں ہے, وہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہی ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس ہم اس کو جو کہیں ایک بار بس یہ ویسا کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب مطالبہ والدین کی طرف سے نہیں ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میرے بچہ جو ہے نا وہ نمبر بہت زیادہ لے, آپ کو ایسی بات بتائیں یہ پوزیشن ہولڈر بن جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی مطالبہ درست نہیں ہے والدین کی طرف سے, کیونکہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ اس میں اس کے ذریعے سے ہم یہ نہیں طے کر سکتے کہ جو بچہ نمبر بہت اچھے لے رہا ہے وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ بچہ ہے. یہ کرائٹیریا نہیں ہے, لیکن سمجھا معاشرے میں یہی جاتا ہے. یا بچہ اگر سائنس پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ بچہ بہت ہی زبردست قسم کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. تو ایجوکیشن سسٹم نے جتنے بھی کرائٹیریا طے کیے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, اور والدین کا یہ ہوتا ہے کہ بس اس کرائٹیریے پر یہ اترتا چلا جائے, ڈگریوں پہ ڈگریاں, پوزیشن پہ پوزیشن لیتا چلا جائے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک کماؤ پتر بن کے سامنے آ جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواہشات کوئی اتنی اچھی خواہشات نہیں ہیں, یعنی ٹاپ 3 خواہشات نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے ڈگریز لیں, ٹھیک ہے کمانا بھی چاہیے, ٹھیک ہے جو ہے نا وہ اور بھی, لیکن یہ نمبر 1 پرائرٹی پہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 1 پرائرٹی پہ کچھ اور کام کرنے کے ہیں جنہیں والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل زبردست. اچھا نوید صاحب, اگر میں ہوم سکولنگ کی طرف آؤں کہ ہوم سکولنگ کے بارے میں آپ کا کیا رائے ہے, پلس یہ ہے کہ ہوم سکولنگ کے بینیفٹس کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. پہلا تو لفظ ہوم سکولنگ ہی میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے, کیونکہ اس لفظ کو سن کے یا پڑھ کے پیرنٹس کو ایسے لگتا ہے کہ بچے کو گھر میں اسکول کھول دیا جائے جی, اور تو گھر میں سلیبس کی کتابیں لا دی جائیں اور ہم اس کے ٹیچر بن جائیں, تو یہ ہوم سکولنگ ہو گئی ہے. تو یہ اس کے لفظ سے ایسا لگتا ہے, تو جبکہ ہوم سکولنگ یہ نہیں ہے. اگر آپ نے گھر میں ہی ایک اسکول کھولنا ہے اور آپ نے ٹیچر بننا ہے اپنے بچوں کا, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بچے اسکول میں پڑھیں, کیونکہ وہ قیدی جہاں پہ یعنی وہ قید خانہ جہاں پہ 200-300 قیدی ہوں اور ان کے اوپر 2 یا 3 لوگ انسٹرکٹر موجود ہوں,
تو ہر قیدی پہ اتنی نظر نہیں پڑتی، قیدی کو کچھ نہ کچھ آزادی ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا قید خانہ کہ جہاں پہ بندہ ہی اکیلا ہو اور انسٹرکٹر بھی 2 ہوں تو اس کی قید کی تکلیف جو ہے نا کئی گنا بڑھ جائے گی. تو میں اسکولوں کو قید خانہ قرار دیتا ہوں. میری نظر میں یہ ایک جیل، یعنی جیل اور اسکول میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. جیسے جیل میں ایک یونیفارم ہوتی ہے، ایک نمبر ہوتا ہے، قیدی نمبر 208 حاضر ہو تو اسی طرح رول نمبر بھی لگا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کا اسکیجول ہوتا ہے، گھنٹی بجتی ہے، کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو میں جیل خانہ کا جو ماڈل ہے یا جو ایک فیکٹری کا ماڈل ہے، ایک پولٹری فارم کا جو ماڈل ہے، اور اسکول کے ماڈل میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا. تو جو ہوم سکولنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو ایک آپ انڈیپینڈنٹ لرنر بننے میں مدد فراہم کریں. یعنی بچہ جو ہے نا وہ ایک ڈپینڈنسی میں نہ رہے، بلکہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ لرنر بنے، خود سے چیزوں کو سیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو، اور جن جن چیزوں کی زندگی میں اس کو ضرورت پڑتی جائے وہ چیزیں وہ سیکھتا چلا جائے، اور ہم اس کو اس قابل کرنے میں مدد دیں کہ وہ یعنی جو ہماری دیکھیں ہمارا جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ 50 سال پہلے بھی، 40 سال پہلے بھی، وہ آج بھی وہی ہے. ہم 21 سینچری میں داخل ہوئے بھی ہمیں 20-22 سال گزر چکے ہیں، لیکن اسکول ہمارا وہیں کا وہیں کھڑا ہے. یہ موبائل فون جو ہے یہ جب آیا تھا آج سے چند سال پہلے تو یہ کیسا تھا؟ یہ اس کا وزن 1 کلو سے زیادہ تھا، ایک بڑا سا اینٹینا نکلا ہوا تھا، موٹورولا کمپنی کا تھا، اور اس پہ کال کرنے کے بھی چارجز پڑتے تھے، صرف اس کو رومنگ چارجز بھی پڑا کرتے تھے. لیکن چند سالوں کے اندر یہ کتنا ڈیولپ ہو گیا ہے نا. لیکن ہماری کلاس روم وہی کی وہی ہے. ہماری آج سے 70 سال پہلے کی کلاس روم کی تصویر لے لیں یا آج کی کلاس روم کی تصویر لے لیں تو وہی ہے. آج سے 70 سال پہلے کا جو ٹیچر کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہی آج کا بھی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اب اس طرف لے کے آنا چاہیے، بلکہ لے کے آنا چاہیے. کوئی بھی بچہ خوشی سے اسکول تو جاتا نہیں ہے. صبح 7:30 بجے آپ کسی بھی اسکول کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اگر کوئی 10 بچے بھی اسکول سے خوشی سے مسکراتے ہوئے ہنستے کھیلتے ہوئے جا رہے ہوں تو ان کی تصویریں کھینچ کے مجھے بھیجیے گا. تو لیکن میں نے تو کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ بچوں کو گاڑیوں سے جو ہے نا وہ اماں اندر سے دھکے لگا رہی ہیں، باپ باہر سے کھینچ رہے ہیں، آگے سے جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ بچے کو وصول کر رہا ہے اور اندر جو ہے نا وہ دھکیلا جا رہا ہے. تو اور بچے صبح صبح جو ہے نا وہ اٹھنا نہیں چاہ رہے، ابھی ان کی رات کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے مثال کے طور پہ، اور ابھی بچہ صرف 2.5 سال کا ہوا ہے اور آپ نے اس کو 6 ٹیچرز کے حوالے کر دیا ہے، اور ان ٹیچرز کے حوالے کر دیا ہے جن ٹیچرز کو آپ جانتے تک نہیں ہیں. یعنی کمال کی بات ہے، میں اپنے لخت جگر کو، بیٹے کو یا بیٹی کو، میں کسی ایسے انسان کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں جس کے کریکٹر کا مجھے نہیں پتہ، جس کی اس کے مائنڈ سیٹ کا مجھے نہیں پتہ، مجھے یہ نہیں پتہ کہ یہ نالج کی کس سطح کے اوپر کھڑا ہے، مجھے یہ نہیں پتہ کہ اسے بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. یعنی ہم کمال لوگ ہیں کہ ہم شہر میں دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی بلڈنگ کسی اسکول کی ہے اور سب سے بڑا برانڈ کون سا ہے، تو اس بلڈنگ اور برانڈ کو دیکھ کے ہم امپریس ہوتے ہیں اور وہاں اپنے بچے کو جمع کروا دیتے ہیں اگلے 10 سال کے لیے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھی یہاں سے. تو ہوم سکولنگ تو ایک انڈیپینڈنٹ لرنر بنایا جائے، بچے کانفیڈنٹ ہو، بچوں میں خود سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو، اور بچہ جو اسکل سیکھنا چاہ رہا ہے، نالج کے جس ڈومین میں جانا چاہ رہا ہے وہ بچہ خود سے فیصلہ کرے اور وہ سیکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسکول میں 10-12 سال بچے کے ضائع کرنے کی بجائے یہ 10-12 سال میں بچہ جو ہے وہ اتنا آگے نکل جاتا ہے. یعنی اسکول آپ کو 10-12 ایک سال میں 6-7 کتابیں پڑھاتا ہے، بچہ ایک سال کے اندر 40-50 کتابیں پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسکول جو ہے وہ آپ کو چند ایک چیزیں رٹوا دیتا ہے، جبکہ آپ اس سے زیادہ نالج جو ہے اس وقت ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں داخل ہو چکے ہیں. ہمارے پاس ہارورڈ یونیورسٹی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی، دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے جو کورسز ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں، اور کوئی بھی بچہ کسی وقت بھی جو ہے نا وہ ان کورسز میں داخلہ لے سکتا ہے، جا سکتا ہے. لینگویج جو ہے وہ ہم بہت اچھے طریقے سے بڑی سپیڈ کے ساتھ جو ہے ہم وہ سیکھ سکتے ہیں. ہم 12-14 سال اسکول میں پڑھتے ہیں، ہمیں لینگویج ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، ہم خود سے چیزوں کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں 21 سینچری کے اندر وہی لوگ آگے بڑھیں گے جنہیں جو کریٹیولی سوچ سکتے ہیں، آؤٹ آف دا وے جا کے سوچ سکتے ہیں،
اور ان کا انہیں یہ پتہ ہے کہ تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے اور تھنکنگ ہوتی کیا ہے. مجھے بتائیے کسی بھی اسکول کے اندر سوچنا سکھایا جاتا ہے کہ سوچتے کیسے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ اس بات پہ ٹریننگ ہو رہی ہے بچوں کی کہ سوچتے کیسے ہیں؟ اس پہ تو کوئی ٹریننگ نہیں ہو رہی ہوتی. فل ان دی بلینکس ہو رہی ہوتی ہیں, میچ دا کالم ہو رہی ہوتی ہیں, اس سوال کا جواب یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو رٹ لو, یہ امتحان میں آئے گا, یہ کر لو. تو ہوم اسکولنگ کا ماڈل گھر میں پڑھانا نہیں ہے, بلکہ ہوم اسکولنگ کا ماڈل یہ کہ پوری دنیا کلاس روم ہے لیکن اس کی دیواریں نہیں ہیں, اور جو لائبریری ہے یہ آپ کے بچے کا سلیبس ہے. اور ٹیچر, مجھے جو دنیا میں بیسٹ ٹیچر ملے گا میں اپنے بچے سے, اگر وہ اچھا چاہے گا تو وہاں سے وہ سیکھ سکتا ہے. اور والدین کا کام ٹیچر بننا ہرگز نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زور لگانا کہ تم مطلب کہ بھی مجبور کرنا کہ تم ایسا کرو, یہ بھی والدین کا کام بنتا نہیں ہے. جب والدین ٹیچر بن جاتے ہیں تو وہ والدین کے بلند مقام سے بہت نیچے آ جاتے ہیں. ایک بچے کو ماں کی ممتا کی ضرورت ہوتی ہے, ماں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے, ماں اس کو گلے لگائے, اس کو پیار کرے. ایک باپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے, بات پہ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب یہ دونوں ٹیچر بن جاتے ہیں اور ہمیشہ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ نمبر کتنے آئے ہیں, تم کرو گے کیا, کچھ کرو گے بھی کرو گے, تو بچے کے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں. اور جو بچہ بغیر ماں باپ کے پڑھتا ہے تو پھر اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, اس طرح کی کیا. تو یہ پورا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو ایک لاؤڈ تھنکنگ آپ سے کی ہے وہ یہ ہے. جی گریٹ. نوید صاحب, آپ نے سٹارٹ میں لرننگ کی بات کی تھی کہ ابھی تک آپ کا لرننگ کا سفر جاری ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے کون سی بکس پڑھتے ہیں, کیا روٹین ہے آپ کی ڈیلی جس میں آپ اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹیڈ اور گروتھ آپ کا پرسنل گروتھ کرتے ہیں؟ دیکھیں, پرسنل ڈیولپمنٹ تو پوری زندگی ہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ڈگریز لے لی تو ہماری تعلیم مکمل ہوگی. یہ جملہ ہی بڑا خطرناک ہے کہ میری تعلیم مکمل ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو پرسنل ڈیولپ دیکھیں, جو ہم لوگ بہت ہی انفارمل سی میٹنگز کرتے ہیں. میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو یہاں میں دیکھتا رہتا ہوں کہ کون سے ایسے لرنرڈ قسم کے لوگ ہیں, نالج والے لوگ ہیں, تو میں ان کے پاس جاتا ہوں, بیٹھتا ہوں, مجلس کرتا ہوں. کچھ ہم نے ایسے یہاں پہ کیفیٹیریاز پہ ہم میٹنگ کر لیتے ہیں. کتابیں تو آف کورس ہے ہی ہیں, وہ تو جو بھی یعنی خاص طور پہ اب میرا پیرنٹنگ کا ایریا ہے تو میں پیرنٹنگ کے ایریے پر تو کتابیں میں پڑھتا ہی پڑھتا ہوں. اور کیونکہ اب میں نہیں پڑھوں گا تو میں کسی کو سکھاؤں نہ سکھاؤں, میرے اپنے بچے تو ہیں, مجھے اپنے بچوں کے حوالے سے تو مجھے. اور بچہ ہر سٹیج پہ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جب وہ 2 سال کا ہوتا ہے تو وہ اور طرح کا ہوتا ہے, جب وہ 7 سال کا ہوتا ہے تو وہ اور طرح کا ہوتا ہے, جب وہ 10 سال کا ہوتا ہے, جب وہ ٹین ایج میں آتا ہے تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. یعنی ایک دم ایک نئی چیز نکل کے سامنے آتی ہے جب بچہ ٹین ایج میں چلا جاتا ہے. تو اس وقت پیرنٹس کو اور طرح کی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو سیکھنے کا عمل ہے وہ ہم, اور پھر اساتذہ, یعنی میں آج بھی اپنے اساتذہ سے سیکھتا رہتا ہوں. اور میں استاد کسی کو بنانے میں اور کسی کا شاگرد بننے میں کوئی میں جھجک محسوس نہیں کرتا. اس کے لیے مجھے ٹائم بھی میں نکالتا ہوں, اس کے لیے میں پیسے بھی پے کرتا ہوں جہاں مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ مجھے اور بھی کوئی قربانی دینی پڑے تو میں کرتا ہوں. یہ جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس کا سفر زندگی میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی رکنا نہیں چاہیے. یعنی آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ بھی مطلب کہ ہو رہی ہو, آپ کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہو, آپ جو ہے نا وہ چیزوں کے بارے میں جو ایک اپنے پرسیپشن کو بھی ریویو کر رہے ہوں مسلسل, کہ جس چیز کو میں کل تک درست سمجھتا تھا واقعتاً آج بھی وہ درست ہے کہ نہیں درست ہے. چیزوں کو ریوائز کرنا, رینیو کرنا, ان لرن کرنا. بہت ساری چیزیں زندگی میں انہوں نے غلط سیکھ لی, آج پتہ چل رہا ہے, تو آج کل ہم اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہیں. اپنا جو وہ یہ جو باکس ہے ہم وہ خالی کر رہے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط سیکھا گیا تھا, اب دوبارہ سے اس کو. تو یہ ان لرن کرنا بھی یہ زندگی میں چلتا ہی رہتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ سفر کریں بہت زیادہ. میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ سفر کریں, کیونکہ جتنا زیادہ آپ سفر کرتے ہیں اور تو اس سے بھی آپ کی لرننگ بڑھتی ہے. دوسری بات ہے بہت ہی ڈائیورس قسم کے لوگوں سے اپنی ملاقات رکھیں. ہر طرح کے لوگوں سے ملنا, صرف ایک ہی قسم کے گروپ کے لوگوں سے اپنے آپ تک محدود نہیں رکھیں. اس سے بھی الحمدللہ میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. جتنے ڈائیورس لوگ ہوتے ہیں, کتابوں کا تو ہے ہی ہے, اور باقی بھی غور و فکر خاص طور پہ.
کیونکہ اگر ہم یہ سب کچھ کریں لیکن تدبر نہ کریں، غور نہ کریں خود سے، اور اپنے اندر ایک جو ہے نا وہ تھنکنگ پروسیس نہ چلائیں، تو علم کا ایک بڑا ذریعہ آپ کے سوچنے کے نتیجے میں جو علم جنریٹ ہوتا ہے وہ حکمت اور دانائی کے درجے پر ہوتا ہے، آپ وزڈم کے لیول پہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نوید صاحب، جیسے آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے تمام چیزیں کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، تو اگر آپ کا جتنا بھی ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق اگر آپ نے پیرنٹس کو، چلڈرن کو، اسٹوڈنٹس کو کوئی بکس، ریسورسز یا کچھ چیزیں ریکمینڈ کرنی ہو جو ان کی پرسنل گروتھ بھی جس سے ہو، پروفیشنل گروتھ بھی ہو، تو وہ کون سی ہوں گی؟ دیکھیں، پیرنٹس کو بھی میں یہی کہتا ہوں کہ آوارہ گردی کریں اور بچوں کے ساتھ کریں۔ ٹھیک ہے، ونس ان اے ویک مسٹ ہے کہ آپ اپنے گھر سے کم از کم 6-8 گھنٹے کے لیے باہر نکلیں، ٹھیک ہے، ود ان دا سٹی آپ گھومیں پھریں، پارک میں جائیں، موبائل فون کو گھر چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کے بچے اسکول نہیں جا رہے تو آپ تو کسی وقت بھی کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں، رشتہ داروں کے ہاں جائیں، سب رشتہ دار دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے کہ جب تک بچے اسکول پڑھ رہے ہیں رشتہ داروں کے ہاں نہیں جا سکتے، کیونکہ کبھی ایگزام آ گئے اور اب چھٹیاں ہیں، تو لیکن چھٹیوں میں ہوم ورک اتنا زیادہ مل گیا ہے، اب یہ پیپر ہو رہے ہیں، اب یہ پیپر ہو رہے ہیں، اور ایون کہ اگر کوئی رشتہ داروں میں فوت ہو جاتا ہے تو والدین کہتے ہیں ہم ہی ہو آتے ہیں، اب تمہیں جانے کی کیا ضرورت ہے، تو شادی ہے تو ہم ہی ہو آتے ہیں چلیں، یا گئے بھی تو شادی حال میں ہو کے واپس آ گئے۔ تو میں والدین سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جائیں اور 2-3 دن کے لیے جائیں، اور 2-3 دن رہیں، گاؤں میں رہیں، اور جو ہے نا بجائے بچہ روز اسکول جا رہا ہے اپنے بچوں کو میوزیم میں لے کے چلے جائیں، بچوں کو پہاڑ دکھائیں، دریا دکھائیں، سمندر پہ جائیں، نیچر کے ساتھ انٹریکٹ کریں، بہت ڈفرینٹ قسم کے لوگوں سے جو ہے نا وہ ملیں، اور یہ سب سے بڑی لرننگ کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور کتابیں تو ہیں ہی ہیں، یعنی لیکن کتابوں میں یہ بہت میں دکھ کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ اردو زبان میں پیرنٹنگ پر کتابیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو ویسٹ نے اس پہ اچھا خاصا کام کیا، اور تو اب مجبوراً اب میں نے 3 کتابوں کے میں نے ترجمے بھی کیے ہیں۔ ڈاکٹر گیم ہیناٹ کی کتاب ہے بٹوین پیرنٹ اینڈ چائلڈ کا میں نے اردو میں ترجمہ کیا، اور اسی طرح جان ہالٹ کی کتاب لرننگ آل دا ٹائم کا ترجمہ، اسی طرح تو یہ مجھے کوئی چند سال کی ورکشاپس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ والدین انگریزی میں اتنا لٹریچر پڑھ نہیں سکتے، چیزیں پڑھ نہیں سکتے، تو پھر میں نے ان کی اردو ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ کچھ کروائی اور کچھ میں نے کتابوں کی خود کرنا شروع کر دی۔ لیکن کچھ چیزیں وہ ویسٹرن کانٹیکس کے اندر ہوتی ہیں، لیکن جب ہم ورکشاپ کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ یہ ان کی جو چیز ہے یہ ان کے کلچر کے مطابق ہے، ہمارے کلچر میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے، لیکن یہ سفر جو ہے نا وہ سیکھنے کا والدین کو یعنی جاری رکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ جو والد ہیں ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا کام صرف پیسہ کمانا ہے، میں ایک ارننگ مشین ہوں یا میں ایک ATM مشین ہوں اور مجھے میرے اندر کارڈ ڈلے گا تو بس پیسے ہی نکلیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور نہ ہی جو مدر ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرا کام صرف جو ہے نا وہ گھر کے کام کرنا ہی ہے اور صرف یہ بچوں کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو والدین کی جو گروتھ ہے نا وہ بھی پرسنل ڈیولپمنٹ سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے، جو کہ ہم نے پہلے بھی بات چیت کی ہے نا۔ یعنی اگر والدین اپنے اوپر کام نہیں کر رہے تو وہ اپنے بچوں پہ بھی کام نہیں کر سکتے۔ جب ہم بائی ایئر سفر کرتے ہیں نا تو جو ایئر ہوسٹس کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھیں، لیکن پہلے آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھیں اور پھر آپ اپنے بچے کی سیٹ بیلٹ جو ہے نا وہ باندھیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ دیں، آپ خود اپنے آپ کو بہتر کریں، پھر آپ اپنے بچوں پہ کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو اچھا، ہمارے پاس بھی جو لوگ کورسز کے لیے آتے ہیں نا وہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے بچوں کو متعلق ہے نا بہت ساری ایسی ٹپس دے دیں گے جس سے وہ بڑے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ پرابلم تو ہمارے اندر ہی ہے۔ جی، ہم تو بچے سے بات کرتے ہوئے 1 سیکنڈ کے اندر ہائپر ہو جاتے ہیں، BP شوٹ کر جاتا ہے اور ایک دم پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں، بچے کے لیے مانسٹر بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کسی بچے سے 5 منٹ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، اپنے بچوں سے 5 منٹ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے۔ تو جس گھر میں بات نہ کی جا سکتی ہو تو اس میں تو جب ہم یہ کورسز وغیرہ کرواتے ہیں تو ہم والدین کو کمیونیکیشن سکلز پہ جو بات ہوتی ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی بیٹھ کے بات چیت کریں، ایسے ڈسکشن کریں جیسے میں اور آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔
تو جو والدین کی جو ڈیولپمنٹ کا کام یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے، یہ آن گوئنگ ہے. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے یعنی پریگننسی سے بھی پہلے سے کام شروع ہوتا ہے، اور جب تک بچے بالغ نہیں ہو جاتے بلکہ اس کے بعد تک یہ پروسیس چلتا ہی رہتا ہے. اور ہمیں اس آن گوئنگ پروسیس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہمیشہ رکھنا چاہیے. بالکل گریٹ. نوید صاحب، آپ جس اسٹیج پہ ہیں اپنی لائف میں، آپ نے بہت سارے ایکسپیرینسز کیے ہیں، سکسیسز اچیو کیے ہیں، کامیابیاں ناکامیاں سب کچھ آپ نے دیکھا ہے. تو اگر نوید صاحب میں آپ سے پوچھوں کہ اگر آپ نے 25 ایئر اولڈ نوید کو ایک ایڈوائس دینی ہو تو وہ کیا ہوگی؟ میں کہوں گا کہ پرپز آف لائف جو ہے نا وہ بہت ہی کلیئر ہونا چاہیے. ہم اس میں بہت لیگ کرتے ہیں، یعنی ہم چھوٹے چھوٹے گول تو طے کرتے رہتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی چیزیں طے کرتے رہتے ہیں. آج میں یہ کروں گا، اگلے ہفتے یہ کروں گا، اچھا یہ ڈگری کر لوں. لیکن جو ایک پرپز آف لائف ہے نا پورا، اس کو ڈیزائن کرنا ضروری ہے. اور اس کے بعد تمام سرگرمیاں زندگی کی سب کچھ جو ہے نا اس پرپز آف لائف کے ساتھ الائن جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھی ہمیں بہت عرصے تک پرپز آف لائف نہیں ملا. ہمیں یہ کہا گیا میٹرک کر لینا، تو ساری زندگی میٹرک کے نمبر کام آتے ہیں. جب میٹرک میں ہم نے کر لیا تو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. پھر کہا کہ نہیں اصل FSC ہوتی ہے، پھر کہا کہ اصل تو گریجویشن ہوتی ہے. ہمیں پرپز آف لائف کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کوئی میٹنگز نہیں ہوئی، ہم نے طے نہیں کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ضرورت اس وقت تھی، اور جو میں آج چاہوں گا کہ دوبارہ سے اگر مجھے موقع ملے تو میں یہاں سے سٹارٹ کروں. بالکل زبردست، گریٹ. ایٹ دا اینڈ نوید صاحب، ہماری آڈینس میں آپ نے اسٹوڈنٹس کو، امپلائز کو، پیرنٹس کو اگر ایک بگیسٹ ایڈوائس دینی ہو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق تو وہ کیا ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری فارمل ایجوکیشن ہے، اسکولنگ، کالج اور ڈگریاں، ان سے بھی زیادہ اہم ایجوکیشن جو ہے نا وہ پیرنٹنگ کی ہے، کہ ہم اچھے پیرنٹ کیسے بن سکتے ہیں. اس پہ پورے معاشرے میں کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو کسی نے کہا تھا نا کہ مجھے اچھی ماں دے دو تو میں اچھی نیشن دے دوں گا، وہ بات بالکل درست ہے. تو وہ اچھی مائیں جو ہے نا اور وہ اچھے باپ یہ خود بخود تیار نہیں ہوں گے. آٹومیٹیکلی چیزیں آج کے دور میں نہیں بنیں گی، کیونکہ ہم سب بہت مصروف ہو چکے ہیں، بہت بزی لائف ہو چکی ہے ہم سب کی. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا، اللہ مالک ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھا ہوگا وہ ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی یہ رسپانسیبل یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں ہر شادی سے پہلے جو ہے نا وہ پیرنٹنگ کا کورس جو ہے نا وہ لازم قرار دوں، تاکہ ہماری اچھی مائیں اور اچھے والد تیار ہوں گے تو پھر ہم ایجوکیشن سسٹم میں بھی چیزیں درست کر لیں گے. دیکھیں نا، ایک اسکول مثال کے طور پہ ایگزام بچے پہ کتنا زیادہ پریشر ڈالتا ہے، بچوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے. جب بھی میٹرک کے رزلٹس آتے ہیں تو میں بہت گہری نظر رکھتا ہوں میڈیا کے اوپر. ہر سال پاکستان میں کتنے بچے خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ فیل ہو گئے یا اور وہ گھروں سے بچیاں بھاگ جاتی ہیں. اس کے اچھے خاصے اعداد و شمار ہے پاکستان کے اندر. اور یہ کتنی فضول بات ہے کہ بچے کو ایگزام کے پریشر میں اتنا زیادہ ڈال دیا جائے کہ وہ خودکشی کرنے یا نفسیاتی مریض بن جائے یا وہ چھپتا پھرے یا وہ اس کو ناکامی سمجھے. تو میں کتنی بری بات ہے. تو اگر ہم اپنے یعنی جس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر والدین تیار ہو جائیں تو وہ اسکولوں پہ جا کے پریشر ڈال سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا بچہ آپ کے پاس تعلیم، اگر انہوں نے اسکول پڑھانا ہی ہو تو کیا ہمارا بچہ آپ کے پاس پڑھے گا، لیکن آپ نے جو ہے نا یہ ایگزام وغیرہ کا پریشر میرے بچے پہ نہیں ڈالنا. نہ ہی ہمیں کو پوزیشن کی ضرورت ہے. میرا بچہ علم سیکھنے کے لیے آیا ہے، علم میں اس کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ روز ٹیسٹ اور ہفتہ وار ٹیسٹ اور اس کی کارکردگی کو ہمیشہ ناپ کے آپ نے اس کو خوف میں مبتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ ڈیمانڈ پیرنٹس کی طرف سے اداروں میں جائے گی تو ادارے بھی اپنی پالیسی کو ڈھیلا کرنے کی کوشش کریں گے. جائے کہ ہر والدین یہ کہہ رہے ہیں میرے بچے کی پوزیشن آنی چاہیے، میرا بچہ نمبر کیوں نہیں لے رہا، اس کے روز ٹیسٹ لینے چاہیے، اس کا تو یہ کریں، اس کا تو یہ کریں. اس کی بجائے اگر پیراڈائم شفٹ ہو جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم والوں کو بھی تھوڑا سا ریلیکسیشن ملے گی. چونکہ وہ بھی بہت سارے، جب میں اسکولوں سے بات کرتا ہوں، میں جاتا ہوں پرنسپل سے میٹنگ کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی آپ باتیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن والدین نہیں مان رہے. بس والدین کی وجہ سے ہمیں اپنے اسکول میں یہ کرنا پڑتا ہے، والدین کی وجہ سے یہ کرنا پڑتا ہے، والدین کی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی وجہ سے کیوں کرنا پڑتا ہے، اگر ہم والدین تیار کر لیں تو یہ ایکسکیوز ہم ختم کر سکتے ہیں، ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں بھی بہتری لا سکتے ہیں. گریٹ. اگین تھینک یو سو مچ نوید صاحب، آپ نے ٹائم نکالا اور بہت اچھی ڈسکشن ہوئی انٹرویو. اب انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. چلیں، بہت شکریہ آپ کا بھی، تھینک یو.